درود پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد۔ آج کا جو مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے خیر العمل ٹرسٹ اینڈ فرپن کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے تو اب جیسا کہ مولانا صاحب رستے میں ہیں تو ہم حدیث قصہ سے اس پروگرام کا جو ہے وہ ابتدا کرتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا سید مبارک زیدی صاحب سے کہ وہ فرش اعظم پہ آئیں اور حدیث کے ساتھ کی تلاوت کلام پاک کریں۔ محمد و محمد صلوات محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حدیث قصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمنی فغطینی بہ فاتحته بالکساء الیمنی فغطیته بہ وسرت انظر علیہ واذا وجهه یطلع کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بولد الحسن علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي والصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آدهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد آه عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيها جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وجل اللهم صل على
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझ पर जिम्मेदारियाँ दी गई निज़ामत की। मैं क्योंकि वक्त कम है, अगर लोग वक्त पे आ जाएं तो, क्योंकि मौलाना साहब रास्ते में हैं, जैसे ही मौलाना साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो हम उनको ज़ेब मिंबर करेंगे। तो उससे पहले दामने हैदर कर्रार के अलमास के नाम, दामने हैदर कर्रार के अलमास का नाम, रूए सहरा दिले शब्बीर के एहसास का नाम, और रब को मंजूर न था परचमे अब्बास झुके, इसलिए लिखा गया हजरत अब्बास का नाम, इसलिए लिखा गया हजरत। मैं ज़हमत कलाम दूंगा जनाब हादी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपना कलाम पेश करें। इनके इस्तकबाल के लिए एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दें। सलवात। बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के, बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के। बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने बहत्तर, बाबा के दिल के टुकड़े तूने गिने बहत्तर, टुकड़े हजार होंगे कासिम तेरे बदन के, बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के। ज़ैनब पुकारी भाई दिल डूबता है मेरा, ज़ैनब पुकारी भाई दिल डूबता है मेरा, उगलो ना दिल के टुकड़े सदके गई दहन के, पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के। बैतुन नबी से हाय उठा फिर जनाजा, बैतुन नबी से हाय उठा है फिर जनाजा, यसरब की बस्तियों में झगड़े हैं फिर दफन के, पैका बरस रहे हैं ताबूत पर हसन के। जज़ाकल्लाह। हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते मोहम्मद के सिवा, रख दिया काबे में तकदीर ने ये लिख के कलम, हुक्म ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। अरे किसमें हिम्मत है कि रख के दोष पैगंबर पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। मैं ज़हमत कलाम दूंगा जनाब अली अहमद साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से इनकी इस्तकबाल के लिए एक सलवात पढ़ दें। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले।
عابد نے کہا آکے کریم بنت علی سے اب سوئے وطن چلیے پھوپھی جان میں ست کے سن کر یہ خبر زخم جگر پھٹ گئے سارے مرکت سے لپاٹ کر کیے زینب نے یہ نالے ارے میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا بن تیرے نگر جاؤں گی بھیا بن تیرے نگر جاؤں گی بھیا 18 برس کا علی اکبر بھی یہی ہے 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی یہی ہے خاک بسر فروا کا دلبر ہے خاک بسر فروا کا دلبر پامال بدن قاسم مستر کس دل سے میں گھر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا کیا دن تھے کہ آباد تھا زہرا کا گلستان کیا دن تھے کہ آباد تھا زہرا کا گلستان یہ کس کی نظر کھا گئی سب ہو گیا ویران باقی نہ بچا کوئی نگہبان سب بھائی میرے ہو گئے بے جان مر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا عباس سے اور تم سے تھی زینب کو نعمت زندان میں چھوڑائی ہوں دونوں کی امانت کیا چھوٹ گئی مجھ سے قیامت کس درجہ ہے زینب کو خجالت وہ لب پہ نہیں لاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا سوتا ہے میرا دھوپ میں ننھا علی اصغر کہتی تھی یہ بانوں کے ہے والی بھی یہیں پر زندان میں ایک مر گئی دختر زندان میں ایک مر گئی دختر کیا کہہ کے سے سمجھاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا تیار ہے سوئے وطن جانے کو لیلا تیار ہے سوئے وطن جانے کو لیلا وہ کہتی تھی میں چھوڑ دوں کس طرح سے تنہا 18 برس کا میرا بیٹا رہ جائے گا اس بن میں اکیلا کیا کہہ کے میں سمجھاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا آمد کی خبر سن کے انیسائے ہیں سارے یہ نیل نمایاں ہے جو بازو پہ رسن کے گر پوچھ لیا مجھ سے کسی نے بتلاؤں گی میں ان کو یہ کیسے بس شرم سے مر جاؤں گی بھیا بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جزاک اللہ علیہ وسلم آپ نے مناسبت سے جو موقع ہے جو دن ہے اس کے پڑھا آپ نے
اور جو لوگ پچھلی دفعہ تھے مجلس میں انہوں نے تو سنا ہے، مگر وہ لوگ جو نئے آئے آپ سنیے گا شیئر بالکل کہ فرش اعضاء یہ کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ہے. اس کا صرف ایک وہ پڑھ لو تو پڑھنے والے بہت ہیں. تو یہ فرش اعضاء میں ایک سیکنڈ، یہ فرش بحر کرم ہے اور میں ایک قطرہ ہوں. یہ فرش بحر کرم ہے، میں ایک قطرہ ہوں. یہ ایک آسمان کرم ہے اور میں ایک ذرہ ہوں. یہاں فقیر ہیں صدیاں، میں ایک لمحہ ہوں. یہ فرش افضل و اعلیٰ اور میں ادنا ہوں. نگاہ شاہ امم ہے یہ مجھ کمتر پر، نگاہ شاہ امم ہے یہ مجھ کمتر پر. کرم ہے ان کا جو بیٹھا ہوا ہوں ممبر پر، کرم ہے ان کا جو بیٹھا ہوا ہوں ممبر پر. میں زحمت کلام دوں گا، جناب ریاض حیدری صاحب کو تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. ان کی استقبال کے لیے بلند ترین صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے دیگر بلندتر صلوات. زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا، زمانے کو اگر محمد سے پیار ہوتا تو کیوں سجدے میں علی پروار ہوتا. مل جاتی حسن کو نانا کے پہلو میں جگہ، مل جاتی حسن کو نانا کے پہلو میں جگہ اگر زمانہ محمد کا وفادار ہوتا. نہ لوٹی جاتی زینب و کلثوم کی چادر، نہ لوٹی جاتی زینب و کلثوم کی چادر، نہ زنجیروں میں جکڑا سجاد بیمار ہوتا. نہ برچھی لگتی اکبر کے سینے میں، نہ برچھی لگتی اکبر کے سینے میں، نہ قاسم کا سہرا تار تار ہوتا، نہ قاسم کا سہرا تار تار ہوتا. نہ تیر اصغر کے کلیجے، نہ چھینی جاتی سکینہ کے بال، نہ چھینی جاتی سکینہ کے کانوں سے بالیاں، نہ چھینی جاتی سکینہ کے کانوں سے بالیاں، نہ تیر اصغر کے گلے سے پار ہوتا، نہ تیر اصغر کے گلے سے پار ہوتا. زمانہ اگر محمد کا وفادار ہوتا تو کیوں سجدے میں علی پروار ہوتا. بابا سے بلند تر صلوات. عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا، عبادتوں کا سلیقہ نہیں خرید سکا اور زمانہ میرا عقیدہ نہیں خرید سکا. امیر شام نے مفتی بہت خریدے تھے، علی کا چاہنے والا نہیں خرید سکا. میں زحمت سے کلام دوں گا جناب جری عباس کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے الہی آمین اپنے کلام سے مستفید فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے صدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی،
ان کو خوشیاں نہ ملی، غم ہی زیادہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرکز زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. وہ تکی ہو کہ نکی موسی کاظم یا رضا، وہ تکی ہو کہ نکی موسی کاظم یا رضا، سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا. ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا. صلوات. جزاک اللہ. اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان. بوذر ہو حفیظہ ہو کہ مقداد میری جان، ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان جو بغض علی میں کبھی جاتا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں. میں زحمت کلام دوں گا جناب حسن جعفری صاحب کو کہ وہ زیب منبر ہوں، اپنے کلام سے مستفید فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین سلوات. ایک بار پھر درود پڑھ دے گا محمد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولانا صاحب کسی بھی لمحے آ سکتے ہیں، تو 5 منٹ لوں گا زیادہ سے زیادہ. اور یہ سلسلہ جس طرح ہم سب مل کے ٹیم ورک کر کے آپ سب کے تعاون سے چل رہا ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو چلتے رہنا چاہیے، قائم رہنا چاہیے. عزاداری ہم رہیں عزاداری رہنی چاہیے. اور جس طرح سے آپ لوگ نے ہمیں پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو ہماری گزارش ہے کہ ہم نے مہینے کا جو 20 یورو رکھا ہوا ہے، تو پلیز آپ سب جو ہے وہ اسی طرح باقاعدگی سے جس طرح دیتے آئے ہیں اسی طرح دیتے رہیں. علی احمد صاحب ہیں، شکیل بھائی ہیں، میں ہوں، برار کاظمی ہوں، شبر رضوی صاحب ہیں، تو وہ کسی کو بھی اپنا عطیات دے سکتے ہیں. باقی آنے والے جو پروگرام ہوں گے اس کے لیے ہم آپ کو انشاءاللہ میسیج کے ذریعے اور پوسٹرز کے ذریعے بتاتے رہیں گے کہ جشن ہیں آنے والے اور میلاد وغیرہ جو بھی ہوگا،
تو اس کی نالج جو ہے وہ ہم آپ کو پہلے سے انفارم کر دیں گے انشاءاللہ. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. کچھ اشعار ہیں امام زین العابدین اور عاشور کی مناسبت سے. وقت کے پاؤں کی زنجیر ہے عاشور کا دن, وقت کے پاؤں کی زنجیر ہے عاشور کا دن, صاحب عصر کی مرضی پہ چلے گا عاشور کا دن, نہ ڈھلا تھا نہ ڈھلا ہے نہ ڈھلے گا عاشور کا دن, اب صرف حکمت شبیر کے حصار میں ہے عاشور کا دن. بلند صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. قبلہ کی محمد بلند تشریف کی آمد کا بلند ترین صلوات. ایک بار پھر قبلہ کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیے. اور ہم خیر العمل ٹرسٹ اینڈ پرپن قبلہ کے بہت ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے ہمیں وقت دیا ہے, کیونکہ قبلہ ڈائریکٹ جرمنی سے آ رہے ہیں. تو ہم بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں قبلہ آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے اور آپ جیسے عالم دینوں کا سایہ ہمارے اوپر قائم رکھے. بلند ترین صلوات. بے گناہ مارا گیا صرف رسول دو سرا و حسن سبز قبا, کلمہ گویوں نے کیا خوب کیا وعدہ وفا و حسن سبز قبا, وقت رحلت تیرے نانا نے وصیت کی, اس پہ یہ تاکید یہ کی, اہل بیت اور کلام اللہ ہے بس میرے سوا و حسن سبز قبا. نجف سے آئی صدا بیٹا حسن جلدی آ, تاکہ دوں تجھ کو دکھا, تیرے ماتھے تجھے چھیلی ہے کلیجہ میرا و حسن سبز قبا. پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ بغیر تمہید کے تمام لوگوں سے گزارش ہے, اور ہم انتہائی خیر العمل ٹرسٹ کی طرف سے شکر گزار ہیں قبلہ کا کہ وہ جب بھی ہمیں دعوت خطاب دیتے ہیں وہ ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں, یقین کریں یہ ایک بیلجیم میں نعمت کے طور پر ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ میں 2 جگہ دیکھ رہا ہوں. یہ جب قبلہ مانچسٹر میں آئے تھے, پڑھنے آئے تھے, تو وہاں پہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا تصور حسین الحسینی صاحب کب تشریف لائیں گے اور آپ کب انہیں بلا رہے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ ہم تہہ دل سے یقین ہے یہ جو خیر العمل ٹرسٹ کے شکر گزار ہیں ان کا کہ یہ ہماری آواز پہ تشریف لائے. میں بغیر کسی تمہید کے, ٹائم کم ہے, قبلہ کو پتہ ہے 9:11 پہ جو ہے یہاں نماز مغرب کا ٹائم ہے. 5 منٹ پہلے قبلہ 9 بجنے سے 5 منٹ پہلے ممبر چھوڑ دیں گے, کیونکہ کچھ ماتمیوں کو بھی کیا کہتے ہیں ٹائم دینا ہے. تو میں زحمت خطاب دوں گا مولانا تصور حسین الحسینی صاحب کو کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے علم سے مستفید فرمائیں. جو لوگ رہ گئے ہیں میں ان سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. جزاک اللہ. آپ نوحہ پڑھ لیجیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وعلى
أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم الكفلين من رحمته صدق الله العلي العظيم. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کے گناہ معاف فرمائے اور ہمارے والدین مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور جتنے شرکاء تشریف فرما ہیں مومنین اور مومنات پروردگار عالم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے اور خاص طور سے جناب مختار صاحب جو ہیں ان کے والدین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے سسر صاحب کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ پہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور یہ نظر نیاز اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں رب العالمین ہمارے قلوب کو نور علوم محمد و آل محمد کی معرفت سے سرشار فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور اس ادارے خیر العمل ٹرسٹ کے جتنے بھی افراد منتظمین ہیں، معاونین ہیں، ممبران ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس ادارے کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات مرحبا۔ فرجہم۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ حدید میں سے ایک آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور کوشش ہوگی چونکہ مناسبت حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے محمد اسی عنوان سے میں نے اس آیہ مجیدہ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے، توجہ ذرا میں توجہ کا طالب ہوں، یا ایہا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، توجہ رکھیے گا، اگلا سٹیپ یہ ہے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، آپ اللہ سے ڈریں اور متقی ہو جائیں۔ یعنی اللہ کس کو حکم دے رہا ہے؟ ایمان والوں، پہلی سٹیج ہے ایمان والے، سنیے گا غور سے۔ سیکنڈ اللہ فرما رہا ہے اتقوا اللہ، یہ فعل امر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرو۔ اب یہاں خوف کے جو اگر مجھے بھول جائے میں اس چیز کو سکپ کر لوں تو یاد دلائیے کہ میں بتاؤں گا، خوف کے 5 درجے ہوتے ہیں، خوف کے 5 سٹیپس ہیں، ہر ایک کا الگ الگ مقصد ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو متقی ہو جاؤ، اور پھر فرما رہا ہے آمنو برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب سنیے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یہ خطاب ہی اہل ایمان سے ہے، اے ایمان والو، فرماتا ہے متقی ہو جاؤ، پھر کیوں فرما رہا ہے ایمان لے آؤ میرے رسول پر؟ بھلا کوئی مومن ہو سکتا ہے رسول پر ایمان لائے بغیر؟ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے اے ایمان والو تقوی الہی کو اختیار کرو اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو میں 2 مطلب ہیں، یا ایھا الذین آمنو جو پہلا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے جن کا لڑکھڑاتا ہوا ایمان ہے،
اس سے مراد وہ کامل الایمان ہیں کہ جن میں مولا علی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین، جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا سرتاج میرے بابا علی مرتضیٰ ہے۔ اور دوسری روایت میں حضرت یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، ریسائٹیشن، اور وہاں جب بھی یہ لفظ آتا تھا یا ایھا الذین آمنو، تو امام وہاں ٹھہر جاتے اور ٹھہر کے فرماتے لبیک اللہم لبیک، یعنی جہاں یا ایھا الذین آمنو کا لفظ آتا ہے وہاں امام حسن مجتبی فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک، گویا کہ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس یا ایھا الذین آمنو کا مخاطب بھی ہم اہل بیت ہیں جو کامل الایمان ہیں اور کل ایمان کے بیٹے ہیں، انہی کو اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کو پلٹ کر فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یعنی جن کو تو نے مخاطب کیا ہے وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہے یقیناً۔ اور دوسری مرتبہ پھر جو فرمایا آمنو برسول ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی سے مراد وہ افراد نہیں ہیں جو کامل الایمان ہیں، بلکہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اللہ تاکید کر رہا ہے پہلے برائے نام ایمان تھا اور اس کو محکم اور مضبوط کرنے کے لیے میرے حبیب محمد مصطفیٰ پر ایمان لیا۔ شکر گزار۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے، گویا دوسرا احتمال جو علماء دیتے ہیں وہ صرف یہ نہیں کہنا کہ اے رسول خدا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ، صرف محمد رسول اللہ کہنے سے انسان کامل الایمان نہیں ہو جاتا۔ فرمایا صرف محمد رسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ کل ما جاء بہ محمد، ہر وہ چیز کہ جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے، ہر اس نازل کردہ پر ایمان لانا، یہ صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یا رسول، جیسے ہمارے یہاں بہت سارے آدمی کہتے ہیں آپ ہماری دعوت پر آ جائیے، آپ یہاں مثلا کوئی کسی کو انوائٹ کرے، وہ کہتے ہیں چلیں، کوئی اور کہتا تو شاید نہ آتا، آپ نے چونکہ کہا ہے تو میں آؤں گا، تو سارا سیرا چلا جاتا ہے اس بندے کی پرسنالٹی کا۔ تو یہاں یا ایھا الذین آمنو میں ہے، اللہ فرما رہا ہے آمنو برسول ہی، اس کا مطلب یہ شخص سے رسول نہیں ہے، بلکہ رسول پاک کے اوپر اللہ نے جتنے احکامات نازل کیے ہیں ان تمام کے تمام احکام کو ماننا، یہ در حقیقت محمد مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ اب اگلی بات سنیے اس آیت میں، یہ میں کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، چونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کو تلاوت کی جائے، اور انشاءاللہ کل کی گفتگو میں ہم برسلز میں ہمارا عنوان ہوگا ہدایت، چونکہ آج کل ایک موضوع چلا ہوا ہے نا کہ ہدایت اللہ دیتا ہے، کس کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید سے ہم آپ کی خدمت میں سیکوینس سے آیات اور روایات پیش کریں گے تاکہ پتہ چلے گا کہ ہدایت ایک دینے والا کون ہے اور کن کے ذریعے سے دیتا ہے اور کسے ہدایت ملتی ہے، کل کا موضوع یہ ہوگا۔ تو یہاں پہلا سٹیپ ہے یا ایھا الذین آمنو، دوسرا ہے اتقوا اللہ، متقی ہو جائیے، تیسرا اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگ کہ جن کا کمزور ایمان ہے تجدید ایمان کرو، آمنو برسول ہی، میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو تجدید ایمان کرو گے، میرے نبی پر ایمان لے آؤ گے، تو اللہ انعام کیا دے گا؟ سنیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات 3 انعام دے گا، اور یہ انعام دیکھیے، فرمایا پہلا انعام یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت کے ٹکڑے عطا کرے گا، اور ٹکڑے ایک بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، کفلین جو دونوں برابر ٹکڑے ہوں، یہ پہلا انعام ہے۔ کفلین میں ابھی حاشیہ دیتا ہوں، ترجمہ سن لیجئے۔ سیکنڈ انعام کیا ہے؟ یجعل لکم نورا، میں اس کے نتیجے میں تمہیں ایک نور اور لائٹ اور روشنائی عطا کروں گا، تمشون بہی، جس نور کی روشنی میں تم چل سکو گے۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 2۔ تیسرا یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ دیکھیں کتنے بڑے انعام ہو گئے۔ اب دوبارہ آتے ہیں اس پر کہ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی کو اختیار کرو اور آمنو برسول ہی، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ نتیجہ کیا ہے؟ یؤتکم کفلین، پہلا انعام ہے
کہ اللہ آپ کو عطا یؤتکم آپ کو عطا کرے گا کفلین 2 برابر ٹکڑے من رحمت ہی اللہ اپنی رحمت کے. اب یہاں آ جائیے جو عربی سٹیٹ میں گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جب سعودی عرب میں یا کہیں کام کرتے ہیں تو وہ اپنے نام پر وہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتے. وہ کس کے انڈر کام کرتے ہیں؟ کفیل. یہ کفیل کفل سے نکلا. کفیل کہتے ہیں سرپرست کو، یعنی اس کو آزادانہ اختیار نہیں دیے جاتے ہیں، اس کو کسی نہ کسی کفیل جو اس کا ذمہ دار ہوگا کہ اگر یہ صحیح کرے تو بھی ذمہ دار. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جو صحیح کرے اس، میرے خیال سے شاہ صاحب اسپین سے تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا تشریف آنا قبول فرمائے. آپ کی رحمت ماشاءاللہ بڑی خدمات سر انجام دے رہے. توجہ سے میری طرف. تو وہاں جو کفیل ہوتا ہے اس کفیل کو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ یہ بندہ انڈر کنٹرول رہے، تاکہ اگر کہیں مثلا رانگ جا رہا ہے تاکہ اس کا کوئی سنبھالنے والا بندہ ہو. اگر صحیح جا رہا ہے تو بھی اس کو کہتے ہیں کفیل. اب سنیے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے یؤتکم کفلین من رحمت، میں اپنی رحمت کے تمہیں 2 ٹکڑے عطا کروں گا جو دونوں برابر ہوں گے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صلی اللہ علیہ محمد کہ ما ہوا، توجہ، ما ہوا کفلین من رحمت، اللہ کی رحمت کے یہ برابر 2 ٹکڑے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق میں محمد ہوں. فرمایا انا رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت ہوں. وکفلا هذه الامہ الحسن والحسین، میں اللہ کی رحمت ہوں اور اللہ کی رحمت کے جو 2 برابر ٹکڑے ہیں، ایک کا نام حسن مجتبی ہے اور ایک کا نام حسین شہید کربلا ہے. اب اگلا جملہ اور سنیے. یہ جو مباہلہ کی آپ نے آیت سنی ہوئی ہے، وہاں حضور کے ساتھ کون گیا؟ ایک امیر المؤمنین، ایک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ایک حضور خود تشریف لے گئے اور ساتھ 2 کون گئے؟ اب سنیے گا، اسے علامہ فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں امیر المومنین اکیلے ہیں، جناب زہرا اکیلی ہیں، حسنین 2 کیوں ہیں؟ وہ یہاں جملہ لکھتے ہیں چونکہ علی کے مثل کوئی نہیں اس لیے کوئی دوسرا نہیں. اگلی بات سنیے گا، چونکہ علی ابن ابی طالب کی مثل کوئی نہیں ہے. اگلی بات فرمایا فاطمہ اکیلی کیوں ہے؟ اس لیے زہرا کا بھی کوئی ثانی نہیں، زہرا کو بھی ثانی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ تو زہرا کا کوئی کفر نہ ہوتا. اگر یہ برابر ہے تو صرف الگ الگ ہے. مردوں میں حیدر قرار صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور خواتین میں سیدۃ النساء العالمین صرف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اکیلے اکیلی اس لیے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ابناءنا میں حسن اور حسین دونوں کو اس لیے لے کر گئے ہیں کہ ان دونوں میں حسن حسین کی شبیہ ہے اور حسین حسن کی شبیہ ہے. کہا حسن حسین کی نظیر ہے اور حسین حسن کی نظیر ہے. اگلی بات ایک اور جملہ سن لیجئے، شاید آپ نے کہیں پہلے سنا ہو، یہاں آ گیا ہے تو عرض کروں کہ حضور جب مباہلے میں گئے ہیں، یہ شان امام حسن مجتبی، چونکہ یہاں 3 قسم کی روایات ہیں. ایک روایات وہ ہیں جو خاص ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ، دوسری جو مخصوص ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور تیسری درجہ وہ روایات ہیں جو کمبائن ہیں کہ جن میں حسن و حسین دونوں کی برابر کو شان کو نبی اکرم نے بیان کیا ہے اور مولا کائنات نے بھی بیان فرمایا. اب سنیے گا، یہاں دونوں کی مشترک فضیلت ہے کہ جب حضور مباہلہ میں تشریف لے گئے، حضور کے اپنے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام 8 حوالے موجود ہیں. کتنے؟ حضرت ابراہیم بوقت مباہلہ موجود تھے. بوقت مباہلہ سنیے گا موجود تھے، لیکن جب مباہلہ کی کال آئی اللہ کی طرف سے تو اللہ نے فرمایا ابناءنا ابناءکم. یہ آپ نے سنی ہوئی ہے جب آپ جشن میں سنتے ہیں مباہلہ میں کہ ابناءنا میں جمع کا صیغہ ہے، منیمم کتنے پہ دلالت کرتا ہے؟ 3 پر. اور نساءنا بھی منیمم
3 پر, اور انفسنا بھی منیمم, لیکن انفسنا میں 1 جاتے ہیں, نساءنا میں بھی 1 جاتے ہیں, گنجائش 3 کی ہے. ابناءنا میں گنجائش 3 یا 3 سے زیادہ کی بھی ہے, لیکن جاتے 2 ہیں. اچھا, 2, ایک امام حسن اور ایک امام حسین ہیں. تو جو نبی کریم کے اپنے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم, سنیے گا, وہ موجود ہیں, توجہ رکھیے گا, وہ موجود ہے مباہلے کے وقت. اگر انہیں بھی ساتھ ایڈ کر لیتے تو ابناءنا میں کتنے عدد ہو جاتے اور کمپلیٹ ہو جاتے. اور کیا حضرت ابراہیم نبی کے بیٹے نہیں ہیں؟ بیٹے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صلبی بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ انہیں نہیں لے کر گئے, حسن و حسین کو لے کر گئے. اس کی ایک اور دلیل بھی ہے. اچھا, کیوں نہیں لے کر گئے؟ اس کا مطلب صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نبی جنہیں لے کر جا رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں لے گئے. انتہائی جواب گزارش. بڑے ہی مؤدبانہ انداز سے گفتگو کرتا ہوں تاکہ حتک بھی نہ ہو اور اہل بیت کی فضیلت بھی بیان کی جائے. البتہ اہل بیت کی فضیلت سے کسی کا سر نگو ہوتا ہے تو بھلے سے ہو, اس لیے کہ فضیلت تو اہل بیت کی ہے, کمال اہل بیت کا ہے. اگر اس سے کوئی یالو ہوتا ہے تو بھلے ہو. سنیے گا, اب یہ سنیے گا جملہ. اس کا مطلب یہ ہے نبی کا اپنا بیٹا بھی ہے, اگر ساتھ ایڈ کر لیتے تو تینوں کمپلیٹ ہو جاتے. اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ نبی کے بیٹے نہیں ہیں, لیکن حسن و حسین کو لے جانا اور ابراہیم کو نہ لے جانا دلالت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے پابند ہیں. اب اگلی بات سنیے, آپ انہیں لے کر نہیں گئے, مسلم 8 حوالے موجود تھے لیکن لے کر نہیں گئے. اب نتیجہ دے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہے نبی زادہ, اور دوسری طرف نبی کہہ چکے ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ ذُرِّيَّةٌ فِي صُلْبِهِ وَالذُّرِّيَّةِ فِي صُلْبِ عَلِي. ہر نبی کی ذریت اس کے اپنے صلب میں ہے اور میری ذریت صلب علی میں ہے. تبھی اسی بات سے تو ثابت ہوگا کہ نبی نہ ابتر ہے, نہ لا وارث ہے, نہ لا ولد ہے. فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کی اپنی صلب میں ہے اور میری ذریت صلب علی میں ہے. گویا یہاں نبی زادہ ایک طرف ہے ابراہیم نبی زادہ اور دوسری طرف حسن و حسین ہے علی زادے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, ایک طرف ہے نبی زادہ اور ایک طرف ہے علی زادے. اب سنیے گا, جب میدان مباہلہ کی باری آئی ہے تو جب نبی زادے نے علی زادوں کا مقابلہ نہیں کیا, اگلا نعرہ جو ہے نا وہ نعرے کا مقام ہے. جب ایک نبی زادہ علی زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو جو ہے ہی غلام زادہ, جو ہو ہی غلام زادہ اور عام غلام زادہ نہیں, سرٹیفائیڈ غلام زادہ. اگر آپ کی یہ یعنی بہت بڑے یعنی حضرت جسے کہا جاتا ہے کہ کیا ان کا نام ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں بریلوی, جن کو کہا جاتا ہے, ان کا کیا نام ہے, احمد رضا خان بریلوی. انہوں نے یہاں شعر لکھا اور وہ خاص طور سے تاکید کرتے ہیں, توجہ میری طرف رہے گی تو میں کچھ جملے عرض کروں. ایک مرتبہ امام حسن مجتبی نے حضرت عمر کے بیٹے کو کہا اے غلام زادے, اور ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی. انہوں نے اپنے بابا کو شکایت کی, کہا امام حسن نے مجھے کہا ہے غلام زادے, اس کا مطلب یہ ہے زادہ ہوتا ہے بیٹا اور غلام یعنی بیٹا باپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی آپ کو غلام کہا ہے. یہ تو میری حتک ہو گئی ہے. تو باپ نے پوچھا واقعی کہاں ہے؟ جی ہاں کہاں ہے. کہا یہ کاغذ لے جاؤ اور قلم لے جاؤ, واقعی قرطاس آپ کو یاد ہے نا, میں اشارہ کرنا چاہتا, یہ کاغذ لے جاؤ, ان سے لکھوا لاؤ یہی جملہ جو انہوں نے کہا ہے غلام زادے لکھوا لاؤ. کہا ابو جی کیا کریں گے؟ کہا اگر ان
ہاتھ کی سند ہو تو میں اسے اپنے کفن میں رکھوں. ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہو تو میں کفن میں رکھوں گا. تو انہوں نے کہا بیٹے نے کہ کفن میں کیوں رکھیں گے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ علی الصراط عقبۃ لا یجوزها الا من جاء بجواز من علی. قیامت والے دن ایک گھاٹی ہوگی, وہاں سے کوئی پار نہیں کر سکے گا مگر وہی پار کرے گا کہ جس کے پاس علی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا. لوگ علی کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے پروانے سے گھاٹی عبور کریں گے تو میں علی کے بیٹے حسن مجتبی کے ہاتھوں سے لکھا ہوا پروانہ لے کر میں گھاٹی عبور کر جاؤں گا. جب یہ جملہ کہا باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے کاغذ بھی لیا, قلم بھی لیا, گئے امام کے پاس لکھوانے کے لیے, اور پھر کہا اچھا یہ اتنے اگر اہم ہے تو میں باپ کو کیوں دوں کہ میرا بابا بہت انٹیلیجنٹ ہو گیا ہے, یہ جنت کا کوڈ میں اپنے پاس کیوں نہ رکھوں. یہاں لوگ ہوتے ہیں نا, اگر ایک اس کا پن کوڈ چوری ہو گیا ہے تو بینک آپ کو اپرچونٹی دیتا ہے کہ جائیں کہ آپ چینج کر لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ پرانا یاد ہونا چاہیے. شرط یہ ہے کہ پرانا کوڈ یاد ہونا چاہیے. تو شاید خلیفہ دوم کو پرانا کوڈ یاد ہو کہ جب نبی نے کہا تھا من کون تو مولا ہو فہذا علی المولا, تو حضرت نے پہلا کوڈ کہا تھا بخن بخن لک یا علی. کاغذ بھی لیا, قلم بھی لیا. کس نے؟ عبداللہ ابن عمر خلیفہ ثانی کے بیٹے نے. گئے امام حسن مجتبی کے پاس, امام ہلکا سا مسکرائے, جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ بھی نہیں, ہلکا سا اسمائل دیا. اچھا جب کہا نا جی حکم فرمائیے, کہا میرے بابا نے کہا ہے جو کچھ آپ نے ابھی فرمایا ہے وہ مجھے لکھ دیں. اچھا امام نے فرمایا کوئی بات نہیں, آپ میرے ساتھ چلیں. ہاتھ پکڑا ان کا, لے گئے اس جگہ جہاں قبر رسول تھی, لے گئے وہاں جہاں قبر رسول تھی. کہا قبر رسول پہ ہاتھ رکھو. کہا کیا چاہیے؟ کہا وہ لکھ دیں جو آپ نے فرمایا غلام زادے, یعنی گویا آپ کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی سند ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی. اب جیسے انہوں نے قبر رسول پر ہاتھ رکھے, اب ہاتھ بلند کیے امام حسن مجتبی نے اور فرمایا اللہم, اے میرے اللہ. دعا کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے میرا نانا, کل جب آپ نے کاغذ قلم مانگا تھا, کل جب آپ نے کاغذ قلم مانگا تھا کہ لاؤ میں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا, یہ سند تھی کہ تم گمراہ نہیں ہوگے, ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے. کل انہوں نے کاغذ قلم نہیں دیا تھا, آج ڈیمانڈ ان کی ہے, آج میں لکھ کر دینے والا نہیں ہوں. انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی آپ نے, اور انہوں نے نہیں دیا تھا, آج ڈیمانڈ ان کی طرف ہے, میں لکھ کر نہیں دوں گا. اب یہیں پر احمد رضا خان بریلوی لکھے ہیں تائید خداوند احد مانگتے ہیں, تائید خداوند احد مانگتے ہیں. جو مدد کے منکر ہے وہ بھی حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں. تائید خداوند احد مانگتے ہیں, حسن کے بچپنے سے مدد مانگتے ہیں. دیکھا امامت کو جو مائل بکرم, فاروق حسن سے غلامی کی سند غلامی کی سند مانگتے ہیں. یہ باتیں الگ ہو گئی. اب آ جائیے, میں اپنے موضوع پر جو آنا چاہتا تھا کہ کچھ تعارف کے جملے وہ ہیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فقیر شام کے دربار میں بیان کیے. یاد ہے نا آپ کو, لاسٹ ایک مجلس میں, میرے خیال چیلو کی مجلس میں, امر بالمعروف کے جملے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیان کیے تھے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملات امام حسن مجتبی علیہ السلام عرض کرنا چاہتا ہوں. سنیے گا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کیسے جملے بیان فرمائے کہ امام سجاد جس ماحول میں گئے وہ اور تھا, اور امام حسن مجتبی جس ماحول میں گئے وہ اور ماحول تھا. جیسے امام داخل ہوتے ہیں, ایک اور خطیب تھا جو ممبر پہ اوپر تھا, امام نے اسے وہی جملے بیان فرمائے, وہی ہلاکت ہو تمہارے لیے. کیوں؟ فرمایا اَأَنْتَ تَسُبُّ امیر المؤمنین, کیا تم نے امیر المؤمنین کو سب اور شتم برے الفاظ سے یاد کیا ہے؟ اور انی سمعت رسول اللہ, میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ہے, من سب علی فقد سبنی,
من سبنی فإلی النار خالدین مخلدا. نبی نے فرمایا جس نے علی کو سب و شتم کیا اس نے مجھ محمد کو سب و شتم کیا، اور جس مجھ محمد کو سب و شتم کیا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا. ادخلہ النار، جنت جہنم میں جائے گا، اور صرف 1-2 دن کے لیے نہیں، خالدن مخلدن، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. اب امام حسن مجتبی علیہ السلام منبر پر گئے اور آپ نے بیان فرمایا من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی انبأتہ بحسبی و نسبی. جملے سنیے گا. فرمایا انا حسن بن علی بن ابی طالب. جو جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں ابو طالب کے بیٹے علی کا بیٹا حسن مجتبی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار دشمن کے دربار میں بھی ہو تو اپنے نام کا تعارف ابو طالب کے نام سے کراتے ہیں، ابو طالب علیہ السلام کے نام سے کراتے ہیں، کہ تاکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ العیاذ باللہ حالت اسلام میں تھے، یہ پیچھے پیچھے باتیں کرتے ہیں، ہے کوئی ہمارے سامنے ابو طالب کی جرات کرنے والا؟ ہمارے سامنے کوئی بولنے والا؟ ہم کھڑے ہوتے جناب ابو طالب، اولاد ابو طالب، بلند ترین سلوات محمد. اب سنیے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے شروع کیا جملات، کھڑے ہوئے اور فرماتے ہیں انا ابن خیر خلق اللہ، بے شک انا ابن امیر المؤمنین، کیا کہنے، انا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، انا ابن صاحب الفضائل، انا ابن صاحب الکمالات والمعجزات. یہ جملات بیان فرماتے ہیں. اور پھر جملے، اب اس کا لطف میں ترجمے میں لوں گا. پھر امام فرماتے ہیں انا الحسن وانت المعاویہ، ابی علی ابو کا ابی سفیان، امی فاطمہ امو کے ہند، جدی رسول اللہ و جدو کا سخر و جدو کا حرب. یہ 2 لفظ روایت میں ہیں، جدتی خدیجۃ الکبریٰ و جدتو کے فتیلہ. امام حسن مجتبی نے تعارف بیان فرمایا انا ابن خیر خلق اللہ. اگر اللہ کی بہترین مخلوق کا اگر کوئی فرزند ہے تو یہ منبر پر موجود حسن مجتبی ہے. انا ابن امیر المؤمنین، یہ لقب امیر المؤمنین کا بڑا چورایا ہوا ہے، اور کوئی اور بھی اپنے آپ کو امیر المؤمنین کہلواتا تھا، اور اس کے سامنے حسن مجتبی نے کھڑے ہو کر کہا اگر کوئی امیر المؤمنین کا بیٹا ہے تو وہ صرف حسن مجتبی ہے. اسی لیے جب کسی نے 8ویں امام کو فرمایا یا امیر المؤمنین، امام نے اسے ڈانٹ دیا. فرمایا کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں، لیکن یہ لقب اللہ کے رسول نے مخصوص فرمایا ہے ہمارے جد علی کے ساتھ، ہمارے جد امیر المؤمنین کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا سیدۃ نساء العالمین کا بیٹا ہوں. انا ابن صاحب الکمالات والمعجزات، میں اس کا بیٹا ہوں جو صاحب کمال بھی ہے، صاحب اعجاز بھی ہے. انا ابن صاحب الفضائل، اگر اس مجمع میں کوئی جس کا بابا اگر صاحب فضیلت ہے تو وہ صرف میرا بابا علی ہے. اگلا جملہ سنیے گا. پھر فرماتے ہیں انا الحسن وانت المعاویہ. یہ آپ ڈکشنری میں جا کر معنی دیکھیے گا کہ اس کا لفظ کیا ہے. اب اس کو ذہن میں رکھ کے کہیں انا الحسن، اور پھر فرماتے ہیں کیا کہ ابی علی و ابو کا ابی سفیان، میرا بابا علی حیدر کرار ہے، تیرا بابا ابو سفیان ہے. پھر فرماتے ہیں جدی رسول اللہ و جدو کا حرب، میرا جد رسول خدا ہے، تیرا جد حرب ہے. فرمایا کہ امی فاطمہ و امو کے ہند یا ہندہ، میری ماں فاطمہ الزہرا ہے اور تیری ماں ہندہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں آخر میں جدتی خدیجۃ الکبریٰ و جدتو کا فتیلہ، میری دادی اور فاطمہ الزہرا کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور تیری دادی فتیلہ ہے. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ من غریب فی حسبہ، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے کہ جس کا حسب اچھا نہیں ہے.
اور اگلا جملہ سنیے، امام فرماتے ہیں یہ جملات ایسے ہیں کہ نحنو خالی جگہ آگے آپ نے پر کر لینا ہے، اللہ ہم الغالبون، ہاں زے اور بے، ہاں آگے اللہ لگا دیں کہ میرا دو ہی پارٹیاں ہیں، یا ایک اللہ کی پارٹی ہے یا حزب شیطان ہے. کہاں ہم حزب شیطان والے نہیں ہیں، حزب خدا والے ہیں. اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے الا ان حزب اللہ هم الغالبون، کہ شیطان کی جماعت ہمیشہ سرنگو ہونے والی ہے اور اللہ کی جماعت ہمیشہ سرفراز ہونے والی ہے. اور پھر فرماتے ہیں نحنو من عطرت رسولہ الاقربون، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب ترین عطرت ہم ہیں. نحنو احد الثقلین خلفہما رسول اللہ، نبی پاک جو امت میں دو چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے ایک ہم ہیں. نحنو ثانی کتاب اللہ، ہم اللہ کی کتاب کا دوسرا حصہ ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، ہم قرآن کا وہ دوسرا حصہ ہے جس میں باطل نہ سامنے سے داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی بیک ڈور سے آ سکتا ہے. فرمایا لا تلبسوا الحق بالباطل، یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی ہم اہل بیت کے ساتھ باطل کو نہ ملانا. اور اگلا جملہ سنیے، جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں. امام ارشاد فرماتے ہیں نحنو من الشجرۃ الطیبۃ المبارکہ، میرا تعلق اس شجرے سے ہے کہ جسے قرآن شجرہ طیبہ کہتا ہے. اور پھر جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ شجرہ طیبی کی خاصیت یہ ہے اصلها محمد و نحن اغصانها، کہ جس کی جڑ کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور اس کی شاخوں کا نام ہم اہل بیت اطہار ہیں. یہ امام حسن مجتبی تعارف فرما رہے ہیں. اور جڑیں، شاخیں، اور پھر فرمایا کہ اوراق هذه الشجرہ شیعتنا، اس درخت کے پتے جو ہیں وہ ہمارے شیعیان حیدر کرار ہیں. اور پھر ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بغصن من الاغصان وجب له الجنہ، جو ان 12 شاخوں میں سے کسی ایک شاخ سے بھی متمسک ہو گیا اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اب آپ کہیں گے کہ ایک شاخ کو پکڑنے والا، یہاں تو لوگ 6 کو پکڑے ہوئے ہیں، 6 امامی بھی تو 6 شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں نا. فرمایا نہیں، اس سے مراد وہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، اس سے مراد جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اس کے بدلے اسے 10 دے گا. اس سے نیکی کے مراد، اس سے نیکی مراد ہر زمانے کی حجت ہے. جو آج کے زمانے کی حجت کو تسلیم کرتا ہے یہی 12 امامی ہے، یہی کامیاب ہے، یہی شجرہ طیبہ والا ہے. اور امام ارشاد فرماتے ہیں سنیے گا من انکر غصنا من اغصانها فحوا الى النار، جس نے ان شاخوں میں سے اسی ایک شاخ کا انکار کیا. اچھا اب بھلے 6 کو پکڑے ہوئے ہو، 9 کو پکڑے ہوئے ہو، ایک کا انکار کیا. آگے امام کیا ارشاد فرماتے ہیں، اب منبر پر کھڑے ہیں، فرماتے ہیں واللہ الذی لا الہ الا، اس اللہ کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فرماتے ہیں لو قمت علی ھذا المقام، امام ایک چبوترے پر کھڑے تھے، بلند جگہ تھی. لو قمت علی ھذا المقام، اگر اس مقام پر میں کھڑا رہوں، فذکرت حولا فحولا، حول کہتے ہیں سال کو، پورے 12 مہینے کو ایک نام ہے حول. جیسے کہا جاتا ہے زکوٰۃ اور خمس واجب کب ہوتی ہے؟ جب ایک حول کمپلیٹ ہو جائے، یعنی اسلامی مہینے کا پورا جب ٹینیور ہو جائے، کمپلیٹ سرکل ہو جائے، اسے حول کہا جاتا ہے. فرمایا لو قمت علی ھذا المقام وذکرت حولا فحولا ما ذکرنا، اگر میں اس پر کھڑا ہو جاؤں سال ہا سال ذکر کرتا رہوں اور وہ بیان کروں ما اعطانا اللہ، جو کچھ اللہ نے ہمیں فضائل عطا کیے، ما احصا، تو میں حسن مجتبی بھی انہیں شمار نہیں کر سکتا، میں حسن مجتبی بھی شمار نہیں کر سکتا. پھر 3 جملے جلدی جلدی سنیے گا. امام فرماتے ہیں نحنو زین الجنان و حجج الرحمن، ہم ہی وہ ہیں کہ جو جنت کی زینت جنہیں اللہ نے بنایا ہے، وہ حجج الرحمن، اور زمین پر اللہ نے اپنی حجتیں رکھی ہیں، ان حجتوں میں حسن مجتبی ایک حجت ہے زمانے.
اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں مخاطب ہو کے وہ جو لائن میں بیٹھے تھے نا چاپلوس، ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ایک مرتبہ ارشاد نے امام نے توجہ الی علماء السوء. علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء السوء ہیں جو باطل کی طرف ہیں. امام ان علماء السوء کی طرف متوجہ ہوئے، جملہ فرماتے انہیں ڈانٹ کر اتفتخر هذه هؤلاء بالآباء والامجاد، کیا تم ان پر فخر کرتے ہو، ان کے آبا و اجداد پر؟ یہ قابل فخر نہیں ہے. جملہ ارشاد فرماتے ہیں انا ابن صاحب الامجاد، انا ابن صاحب العصمت والصداق. اگر جس کے والدین، امجد سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ بندہ فلاں کی اولاد، کیا کہتے ہیں، اولاد امجاد میں سے ہے، یا فرزند ارجمند ہے. امجاد کہا جاتا ہے جو نجیب ہے. کہا یہ نجیب نہیں ہے، انا ابن الامجاد، جس کے باپ دادا نجیب اور پاکیزہ ہے وہ حسن مجتبی ہے. اور اگلا جملہ فرمایا انا ابن صاحب العصمت والصداق. گویا امام نے دعویٰ کیا ہے مجھ حسن سے لے کر حضرت آدم تک پیچھے پورے سلسلے رجال میں چلے جاؤ تو کوئی نہیں ملے گا جس نے غیر خدا کو سجدہ کیا ہو. اور میری والدہ فاطمہ الزہرا سے پیچھے حضرت حوا تک چلے جاؤ، کوئی ایسی خاتون نہیں ملے گی جس نے غیر خدا کو سجدہ کیا ہو. اگلا جملہ اب جلدی تمام کروں، نتیجہ ہے یہاں پر امام نے فرمایا ہمارے اتنے کمالات ہیں. امام نے ارشاد فرمایا، بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہ جملے لکھے ہیں، امام نے فرمایا لو شئت، اگر میں چاہوں تو لأجعل العراق شاما والشام عراقا. شاید آپ کو بھی تعجب لگے، اگر میں چاہوں تو میں عراق کی سرزمین کو شام بنا دوں اور شام کی سرزمین کو عراق بنا دوں. ولایت تکوینیہ. اچھا جیسے امام نے بیان فرمایا، شکی بندے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، ہل تستطیع بذلک، یہ جو آپ نے کہا ہے کر دیں گے؟ دیکھو ایسے ماحول میں دربار ہے فقیر شام کا اور خطبہ دے رہے امام حسن مجتبی، ہل تستطیع بذلک، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس طرف زبان کا دعویٰ ہے. چونکہ اس نے شک کیا صاحب امر کی قدرت اعجاز پر. یہی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں. اہل سنت نبی کے بعد جس کو خلیفہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں معجزہ ضروری نہیں ہے. مکتب تشیع کہتا ہے کہ معجزہ ہونا ضروری ہے حجت کے لیے، امام کے لیے، اس لیے کہ یہ معجزہ بتاتا ہے کہ جس کے ہاتھ پہ رونما ہو رہا ہے وہ اپنی طرف سے راہبر نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے راہبر. اس شکی مزاج نے کہا کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، ایکسپریشن دیکھیے گا، موبائل سے ہٹ جائیے، تھوڑی دیر میری طرف دیکھیے گا. یہاں لوگ بڑے جلدی جلدی، آپ نے دیکھا ہے نا یہاں ایک سکیل بھی ملتا ہے بچوں کے لیے، اس کو آپ تھوڑا ایسے کریں اور پکچر آئے گی، اور ایسے کریں، ایسے پروٹیکٹر بھی ہے نا موبائل پر، وہ اگر تھوڑا سا ایسے ہو جائے ساتھ والے کو نظر نہیں آئے گا، اسی کو نظر آئے گا جو دیکھ رہا ہے. دیکھیے نا، نہ جانے اس نے کیا شک کیا، امام نے فوراً یہ جملے بولے. اسی آدمی کو مرد تھا، مردوں کی محفل میں تھا، جو عربی گرامر سے آگاہ ہے وہ اس کا لطف لیجئے گا. جیسے اس نے کہا حل تستطیع بکذالک، آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ امام نے جو جملہ ارشاد فرمایا الا تستحیینی فی الرجال، اے عورت تجھے شرم اور حیا نہیں آتی مردوں کے مجمع میں کیا لے رہی ہے؟ امام نے کہا اے عورت تجھے الا تستحیینی، کیا تجھے، یہ جملہ جو تستحیینی ہے یہ مخاطب مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے. دیکھیں امام صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے ہیں،
کہ امام کو نہیں پتہ مذکر اور مؤنث کیا ہوتی ہے. جب اس نے امام کی قدرت اعجاز میں شک کیا، امام نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی مردوں کے مجلس میں کیا کر رہی ہے، تو فوراً اس کی جنس تبدیل ہو گئی. اس نے اپنے لباس کی طرف دیکھا، لباس بھی لیڈیز والا بن گیا، ایک دم چینج ہو گیا. اب دیکھ لیجئے، آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. یہاں بہت سارے آج کل ٹرک لکھاتے ہیں میوزیشین جو ہوتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے جادوگری اور ہے معجزہ قدرت اور ہے. جادوگری میں آنکھوں کا ہیر پھیر ہوتا ہے، لیکن معجزے میں واقعاً اس کی علتیں اور اس کے اسباب موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ خارق العادہ کام ہوتا ہے، عام آدمی نہیں کر سکتا. وہی کر سکتا ہے کہ جسے اللہ اذن دیتا ہے. اور اسی لیے آپ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے. اچھا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اذا اراد اللہ بہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کن کہتا ہے ہو جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی مر جاتا تھا، کہتے تھے کن باذن اللہ، ٹھوکر مارتے تھے تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ مولا نے مردہ تو نہیں کیا، یہ تو خالی جنس کو چینج کیا. یہ اتفاق سے آپ کے حصے میں یہ پورشن آ گیا ہے. ابھی باقی ہے، پھر ابھی جو آج کے میسج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تو ابھی رہ گیا ہے. توجہ سے سنیے گا، جلدی سے اس کو کمپلیٹ کر دوں. جب چینج ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، دیکھیں آپ بعض اوقات جاتے ہیں آفس میں جانے کے لیے دوسرے کمرے میں ڈریس چینج کرنے کے لیے، اگر وہیں کھڑے ہو کر آپ کے یہ جیسے لوگ سوشل میڈیا پر فوٹو دیتے ہیں نا بیفور اینڈ آفٹر، یہ تھوڑی دیر اس نے دیکھا ہوگا بیفور کیا تھا آفٹر کیا ہو گیا. اچھا یہ ابھی ادھر ہی ہے، شرم کے مارے سر جھکا کے جانے لگا. اب بلاغت کا اور جملہ ہے. امام علیہ السلام نے پہلے جب تک خطاب کیا، جو عربی گرامر جانتے ہیں مذکر کے الفاظ جیسی جملہ مؤنث کا بیان کیا، یہ مؤنث ہوگی. اس کے بعد جتنے سینٹنس ہے سارے فیمینن مؤنث. اب وقال الحسن المجتبی علیہ السلام من عقبها کہ جا رہی تھی، آیا تھا جا رہی تھی. یہ پٹھان کی لینگویج نہیں ہے کہ تھا اور تھی میں فرق نہ کرے، نہیں، آیا تھا جا رہی ہے. وقال من عقبها، جاتے ہوئے امام نے اس کو بیت سے آواز دی اور امام نے فرمایا کہ تو جہاں جا رہی ہے سارا عیالو کا رجالن، تو شادی شدہ ہے، جیسا ہی گھر جائے گی پہلے ایک پر تعجب کر رہی ہے، گھر جائے گی تو تیری بیوی شوہر میں تبدیل ہو گئی. اللہ اکبر. یعنی حسن مجتبی کی محفل سے نکل کر معجزے میں شک کرنے والا جب گھر جائے گا تو وہ بھی ڈانٹے گا، ڈانٹے گی نہیں، ڈانٹے گا. سنیے گا. اچھا جب ایسا ہو جائے کسی مجمع میں، توجہ نتیجہ، کسی مجمع میں ایسا ہو جائے تو بھلا کوئی اور کہے گا آپ ایسا کر سکتے ہیں. اب جب ایسا ہوا تو حاکم شام کے دربار میں کھلبلی مچ گئی، لوگ قائل ہونے لگ گئے امام حسن مجتبی کی امامت کے کہ یہ حق ہے. اور اس نے جب روکنا چاہا، جب روکنا چاہا تو حاکم شام نے کہا نہیں حسن مجتبی، اے علی کے بیٹے، آپ اور ہم تو ایک ہی خاندان سے ہیں. توجہ رکھیے گا، کہا آپ اور ہم ایک ہی تو ہیں. اپنی سائڈ کور کرنے کے لیے تاکہ تھوڑی رشتہ داری نکالوں، تاکہ جو لوگ ادھر جا رہے ہیں واپس آئیں. کہا ہم اور آپ ایک ہی تو ہیں. اب جملہ سنیے، امام نے فرمایا اپنے آپ کو ہم سے نہ ملا. کہا تو مجھ جیسا نہیں، مجھ سے نہ ملا. سنیے گا جو جملے امام نے کیا ارشاد فرمایا میں حسن مجتبی وہ ہوں کہ ان العرش سریری. جملے سنیے گا، ان العرش سریری والاحمد ضمیری وعلی امیری وحسین وزیری وجبرائیل فقیری. تو اپنے آپ کو ہم سے ملاتا ہے،
میں حسن مجتبی وہ ہوں. ان العرش سریر، سریر کہتے ہیں چارپائی کو. جب حسن مجتبی تھک جاتا ہے تو سہلانے کے لیے عرش پر جاتا ہے. وہ احمد و ضمیری، احمد محمد، احمد مجتبی میرے ضمیر کا نام ہے. وہ علی امیری، علی کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. وہ حسین الوزیری، میرے وزیر کا نام حسین شہید کربلا ہے. وہ جبرائیل فقیری، جو تمام ملائکہ سے افضل سردار ہے، وہ ہمارے در کا غلام ہے. جب افضل الملائکہ ہمارے در کا غلام ہے تو تو کو جا. اچھا اگلی بات سنیے. جب اس بات سے بھی گرم ہو گیا، پھر کھلوانے لگا کہ محفل برخاست کی جائے، ختم کر دیتے ہیں. جب بڑبڑایا، بڑبڑانا سمجھتے ہیں؟ بڑبڑانا یعنی کہ خواہ مخواہ الفل بولنا. اب عربی کا ایکسپریشن ہے. اچھا پہلے تو لوگ ڈرے ہوئے تھے نا. امام نے فرمایا جب وہ بڑبڑایا نا، امام نے فرمایا لو شئت قلت سیری، کیا تو چاہتا ہے میں دوبارہ وہی کہوں؟ اب اس کا جو اردو میں میننگ ہے لو شئتا، کیا تو چاہتا ہے، لقلت سیری، کہ میں ویسے ہی کہوں جیسا اسے کہا تھا، ویسے ہی کہوں جیسے اسے کہا تھا. لیکن اب آ جائیے تو یہیں پر 5 منٹ پہلے آپ نے کہا تھا، چلیں 7 منٹ چھوڑ دیں گے، پہلے 10 منٹ جلدی تمام کرو. یہیں آ جائیے. ابھی یہ روایت تمام نہیں ہوئی ہے. اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا مجمع میں سے. جب امام کی اتنی عصمت اور طہارت کا قائل ہو گیا، ایک جو آدمی تھا کھڑا ہوا، وہ کھڑے ہوتے ہی اس کا جوان بیٹا جو مر گیا گزشتہ روز، اور اس نے سنا کہ امام حسن مجتبی آئے ہوئے ہیں. وہ آیا اور جیسے یہ فضیلت بلند ہوئی، ہر طرف حسن مجتبی کے نعرے. دشمن کے دربار میں محمد و آل محمد پر درود بھیجا جا رہا تھا. اور اتنے میں ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے فرزند پیغمبر، اے فرزند ابو تراب، اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، جوان ہوا اور وہ کل مر گیا، اور مجھے خبر ملی ہے کہ علی کا بیٹا حسن مجتبی تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے ابھی دفنایا نہیں ہے، اور میں خواہش کرتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، اور آپ اپنے اعجاز سے جو اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، مجھے معلوم ہے موت اٹل فیصلہ ہے، ایک مرتبہ وہ زندہ ہو جائے، میں اس سے کچھ بات کر لوں، پھر اللہ کے فیصلے پر تسلیم. کیا چلا؟ جب یہ کہا میرے ساتھ چلیے، جب اس نے یہ کہا نا کہ آپ میرے ساتھ چلیے اور اللہ کی اذن سے میرے بیٹے کو زندہ کیجئے، جب یہ جملے اس نے کہے، امام نے فرمایا یحنی لک الایمان، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر تو ایسا ایمان رکھتا ہے تو اللہ ایسا ایمان تجھے مبارک فرمائے، ایسا ایمان مبارک فرمائے. اور فرمایا پہلے میں شاید کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میرے گھر نہ جائیں، یہاں سے بیٹھ کر بھی آپ فرما دیں. کہاں اب تیری اس جملے کی بدولت اب ہم تمہارے گھر جائیں گے، وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، مصلی عبادت بچھائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تیرے بیٹے کو زندہ کرے گا. میں کہوں گا مولا جانا ہے تو وہاں سے ایسے ہی زندہ کر دیتے، یہ 2 رکعت نماز مصلی بچھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ گویا امام یہ بتائیں گے کہ نماز پڑھ کے بتا دی ہے کہ پڑھنے والا عابد ہوتا ہے، جس کی پڑھ رہا ہے وہ معبود ہے. اگر ہم نے کہا ہے قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، زبان ہماری ہے، زندہ کرنے والا وہ رحمان ہے. اچھا جب یہ جملہ کہا، اچھا بس میں جلدی تمام کرتا ہوں، چلیں یہیں پر میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے، باقی باتیں انشاءاللہ پھر عرض کریں گے. بہت ہی کمال کا جملے ہیں انشاءاللہ. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام، بس 2 جملے، زیادہ نہیں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا ما اوذی النبی بمثل ما اوذیت، جیسے مجھ محمد کو اذیت دی گئی ہے ویسے کسی نبی کو اذیت نہیں دی گئی. مجھے بتائیے
کیا روز عاشور حضرت ام سلمہ کی روایت آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوا، عصر کا وقت ہوا، حضرت ام سلمہ نے کیا دیکھا خواب میں کہ نبی پاک تشریف لائے ہیں، سر میں خاک کربلا ہے، لباس پر خون لگا ہوا ہے، امامہ اتر کر گردن میں آ گیا ہے، آستین الٹے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ پریشان ہو کر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت ہے، کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ کہا میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، کیا یہ مصیبت کم ہے نبی کے لیے کہ نبی کو بھی زہر دیا گیا؟ اجرکم علی اللہ۔ بس دو جملے یہی سنیے گا کہ نبی کو اذیت، شام کے دربار کے دو جملے سن لیجئے گا کہ شام میں دربار لگا ہوا ہے اور کیفیت یہ ہے کہ یزید شام شراب کا جام پیتا ہے اور جو گھونٹ بچ جاتا ہے نا اس کے تخت پر موجود سر موجود ہے امام حسین علیہ السلام کا، سر اقدس پہ شراب گرا کر کہتا ہے کہ یہ وہی شراب ہے نا جسے تیرے نانا نے حرام قرار دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور پھر نشیلی آنکھوں میں سامنے دیکھ کر بیبیوں کے جھرمٹ میں کہتا ہے من ہذہ خلف الامام، یہ بیبیوں کے پیچھے جھرمٹ میں کون کھڑی ہے؟ بتایا گیا ہے ہذہ زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کہا میرے دربار میں تو گنجائش، میرے دربار میں حجاب کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیوں کھڑی ہے؟ کہا بی بی بڑی پردہ دار ہے، بیبیوں کے جھرمٹ میں کھڑی ہے۔ جب کہا نا میرے دربار میں پردے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہاں علی کی بیٹی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا نانا رسول اللہ سے منسوب کر کے، فرماتی ہیں اب من العدل یبنۃ الغلام، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ عدل ہے؟ تقدیر و حرائرک و بنات رسول اللہ عرایا، کیا یہ عدل ہے کہ تیری بہو بیٹیاں تو پردے میں بیٹھے اور نبی زادیاں بے مزن ردا بازار شام میں آ جائیں؟ اجرکم علی اللہ۔ اب ایک اور جملہ سن لیجئے، اس ظالم نے شمر کو معین کیا تھا کہ وہ علی کی بیٹیوں کو پورے راستے میں سونے نہ دے، اس نے شمر کے ہاتھ میں ایک نیزہ دیا تھا۔ علی کی بیٹیاں جب بھی اونگ آتی تھی تو یہ نیزے سے علی کی بیٹیوں کو بیدار کر دیا کرتا تھا۔ عزیزان جملہ سخت ہے، پورے راستے شام کے سفر میں عباس کی بہنیں مٹی پر بیٹھتی تھی اور عباس کے قاتل قالینوں پر بیٹھتے تھے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور ایک مرتبہ دو جملے کی زحمت ہے عزادارو، جو چھوٹی چھوٹی اولاد والو ہے نا، یہاں بھی نبی کو اذیت کے جملے بی بی نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ جب اس نے ایک بچی دیکھی نا جو 4 سال کی ہے، ایک ہاتھ گردن کی رسی پر ہے اور دوسرا ہاتھ اپنے ماتھے پر ہے جو پردہ بنایا ہوا ہے۔ یزید نے کہا یہ بچی کون ہے؟ جانتا وہ بھی تھا کہ یہ حسین کے سینے کا تعویذ سکینہ ہے، اور ایک مرتبہ بلا کر پوچھتا ہے کہ تیرے بابا کی شہادت کے بعد کیسے دن گزر رہے ہیں؟ اب بی بی سکینہ نے ایک جملہ فرمایا منذ قتل ابی لم انم، جب سے میرا بابا مارا گیا ہے تب سے میں سکینہ سو نہیں سکی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، تب سے میں سکینہ سو نہیں سکی ہوں۔ اتنے میں دربار میں جو سردار بلائے تھے نا، ایک سردار کہتا ہے اے ہمارے بادشاہ تجھے فتح مبارک ہو، مجھے کوئی انعام دے دو۔ کہا کیا انعام لینا چاہتا ہے؟ عزادارو مجھے معاف کرنا، جملے بڑے سخت ہیں۔ کہا کیا انعام لینا چاہتا ہے؟ کہا حبلی ہذہ الجاریہ، یہ چھوٹی بچی مجھے کنیزی میں دے دے تاکہ میرے گھر کے کاموں کو انجام دے گی۔ اتنے میں سید سجاد کڑیوں میں ایک قدم آگے بڑھے ہیں۔ کہا اے ظالم تجھے حیا نہیں آتی ہے؟ یہ نبی کی بیٹی ہے، ارے نبی کی بیٹیاں کبھی کنیزی میں نہیں جاتی ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی اولاد ہے جنہیں درباروں میں اور بازاروں میں الا لعنت اللہ ماتم حسین۔ مصطفیٰ کے اداسی
چھائی ہے ان پہ گھو کے زینب لاچار آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے ان پہ گھو کے زینب لاچار آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے ان پہ گھو کے زینب لاچار آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا ہمارے گھر کا سب اسباب لٹ گیا نانا ہمارے گھر پہ نہ باقی رہی رکھا نانا ہزار طرح روا کی لائنوں نے خیموں میں ہائے آگ لگا دی لائنوں نے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا عجیب سانے ہم پر گزر گئے رنجو علم نے کھیل لیا ہم جدھر گئے نانا خدا کے گھر میں نہ ہم کو امان ملی بھائی نے شہر چھوڑ کے جنگل کی راہ دی روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا شہید ہو گئے بھائی کے جانثار ایک ایک کر کے مر گئے اصحاب ذی بکار نانا بلا کے بن میں قیامت کا رن پڑا بھائی سے بھائی باپ سے بیٹا بچھڑ گیا روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا زمین کربلا لال ہو گئی قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال ہو گئی نانا کٹا کے شانوں کو عباس مر گئے غربت میں بھائی جان کو بے آس کر گئے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے نانا ہوئی اسیر تمہاری نوازیاں کونوں مقام چھا گئی غم کی اداسیاں نانا حرم حسین کے بازار میں گئے ہم سر برہنا کوفہ کے بازار میں گئے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی ہے ارے ایک ایک کا نام پوچھتا تھا وانی ستم نانا بتانا چاہتا تھا شمرے جفا ستم یہ زینب ہنسی ہے اور الفوں میں دل فکار انگلی اٹھا اٹھا کے دکھاتا تھا دامدار روزے پہ مصطفیٰ کے اداسی سی چھائی ہے گنبے کو کھو کے زینب ناشاد آئی گاؤں سے گاؤں سے گاؤں سے گاؤں سے گاؤں سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کلاس کا وقت ہو گیا نماز مولانا صاحب کے ساتھ پڑھیں گے صفحے 92